پرندوں کی زندگی میں انسان کے لیے کم از کم 6 سبق ہیں۔ پہلا سبق، یہ کبھی بھیک نہیں مانگتے، محنت اور جد و جہد سے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ وقت کے بہت پابند ہوتے ہیں، ہم سے پہلے اٹھتے ہیں، وقت پر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وقت پر واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ تیسرا سبق، پرندوں میں کمال حد تک اتحاد اور تنظیم کا جذبہ پایا جاتا ہے، اکیلے سفر بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی پرندہ ذخیرہ اندوزی کرتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حریص نہیں ہوتے، یعنی حرص نہیں کرتے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ صابر اور توکل کرنے والی مخلوق ہے۔ چھٹی اور آخری بات یہ کہ مستقل ایک جگہ یا مقام کے قیدی ہو کر نہیں رہتے، کسی جگہ کو جاگیر نہیں بناتے، بلکہ جہاں رزق اور سازگار ماحول مل جائے وہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر وہ ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر جن کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ عمر جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ ہوتا۔ عمر جو آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ ذوالجناح، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگاتا اور ہنہناتا ہوا حضرت کی لاش مبارک کے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت کے خون سے تر کیا۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتا تھا اور زور سے آواز نکالتا تھا کہ تمام بیابان اس سے گونجتا تھا، یہاں تک کہ لوگ یہ منظر دیکھ کر سخت متعجب ہوئے۔ جس وقت عمر سعد ملعون کی نظر امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح پر پڑی تو یہ کہنے لگا، وائے ہو تم پر، اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ۔ یہ گھوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ لوگ اسے پکڑنے کے لیے نزدیک آئے۔ گھوڑے نے اپنے پاؤں مار کر اپنا دفاع کیا، کچھ لائن مارے بھی گئے۔ ذوالجناح نے کچھ سواروں کو ان کی سواریوں سمیت زمین پر پٹک دیا، پھر بھی قابو میں نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ جب گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکلا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آ کر اپنی پیشانی امام کے خون سے تر کی اور ایسے رویا جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹی کی لاش پر روتی ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔